السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی لائف کی سٹوری شیئر کر رہا ہوں۔ آپ کو میں آگے سے بتاؤں گا، جدھر سے پیچھے پارٹ میں رہ گئی تھی اس سے آگے آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ میں اس لڑکی سے اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا کہ میں اس کو یہ بات کہتا ہوتا تھا کہ اگر تم نے مجھے چھوڑا یا مجھے دھوکہ دیا تو میں اپنی لائف خراب کر دوں گا اور شادی بھی نہیں کروں گا کبھی۔ لیکن اس نے شاید ان چیزوں کو نہیں سمجھا اور مذاق سمجھا، اور آج آپ دیکھ لیں کتنے سال گزر چکے ہیں، نہ میں نے شادی کی ہے اور نہ ہی لائف تو میری خراب ہو چکی ہے، میں ڈرگس پہ لگ چکا ہوں۔ تو یہی میں میسیج دینا چاہتا ہوں ینگسٹرس کو کہ جس طرح میں نے کیا ہے اس طرح نہ کریں، ٹھیک ہے؟ لڑکی اور ڈرگس دونوں ہی انسان کی زندگی تباہ کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لڑکیاں ہمیشہ انہیں سے شادی کرتی ہیں یا انہیں کے پاس جاتی ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا جو انہیں خوش رکھ سکتے ہیں۔ باقی پیار محبت یہ کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے اتنے سال اس کے ساتھ گزارے ہیں، لیکن مجھے پھر بھی آج میں اکیلا ہوں۔ وہ میرے سے اس کے ساتھ میرا جتنا پیار تھا میں کہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلے گی۔ تو اس لیے لڑکیوں کے پیچھے نہ جائیں، اپنا لائف نہ خراب کریں۔ تو آگے سے اسٹوری شیئر کرتا ہوں۔ میں واپس آ گیا، اس کے بعد میرا اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاپا نے اس سے موبائل لے لیا اور اس کے سختی اسٹارٹ کر دی، اور وہ نہ باہر جاتی تھی نہ فون تھا اس کے پاس۔ تو میرے بہت میں ٹینشن میں رہتا تھا، میں سوچتا رہتا تھا ہر ٹائم اس کے بارے میں کہتا تھا اب میں کیا کروں، کس طرح میں اسے کانٹیکٹ کروں، لیکن اس کے ساتھ میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا، نہ اسے میں دیکھ سکتا تھا۔ تو بڑا پریشان تھا میں، رات کو مجھے نیند نہیں آتی ہوتی تھی، سوتا نہیں تھا۔ اس دوران میں الکوہول استعمال کرنا اسٹارٹ کر دیا، الکوہول استعمال کرتا تھا میں تو اس کو بلانے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ مجھے بھولتی نہیں تھی۔ میں بڑی پریشان تھا، میں کیا کروں۔ اسی دوران مجھے کسی نے بتایا کہ اس کے میٹرک کے پیپر ہونے لگے ہیں اور فلاں اس کا سینٹر بنا ہے۔ تو میں جس دن اس کا پیپر تھا اس دن تو چلا گیا، ادھر گیا اور میں نے اس کو دیکھا تو میں بڑا خوش ہوا اس سے۔ نیکسٹ ڈے میں نے سوچا کہ اب کیا جائے، کس طرح اس کے ساتھ دوبارہ کانٹیکٹ کیا جائے۔ تو میں نے اپنی مدر کو ریکویسٹ کی، کیونکہ میری مدر کے ساتھ وہ فون پہ باتیں کرتی رہتی تھی اور میرے بھائیوں کے ساتھ بھی فون پہ باتیں کرتی رہتی تھی، مطلب وہ ہمارے ایک فیملی کا ممبر تھی، ٹھیک ہے؟ تو مدر کو میں نے ریکویسٹ کی، مدر نے جب مجھے دیکھا کہ یہ بہت پریشان ہے اور یہ اتنا ٹینشن میں ہے، تو انہوں نے میرے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی، اور میں نے ان کو ایک موبائل دیا مدر کو، اور میں نے جا کے ان کو کہا کہ اس کو دے دیں اور اس سے کہیں کہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں۔ تو میری مدر نے اسی طرح کیا، وہ گئیں اور اس کو موبائل دیا، موبائل دے کے اور اس کو بلا کے دوبارہ اس سے کانٹیکٹ کرو۔ تو اس نے موبائل رکھ لیا، موبائل رکھنے کے بعد اس نے دوبارہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا، پھر اس نے میرا بات کرنا اسٹارٹ کر دی، اور موبائل وہ آپ کو بتاؤں چھپا کے رکھتی تھی اپنے پاپا سے، ماما سے، اپنے گھر سے موبائل چھپا کے رکھتی تھی۔ موبائل جو تھا اس سے کانٹیکٹ ہمارا اسٹارٹ ہو گیا دوبارہ، ہم اسی طرح ہی ہو گئے، دوبارہ سے بات کرنا اسٹارٹ ہو گئے، دوبارہ سے ہم اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سے ہم ملے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح نارمل ہو گیا سب کچھ، باتیں کرنا اسٹارٹ ہو گئے۔ پھر وہ جدھر جاتے تھے میں ان کے ساتھ ہی جاتا تھا، پیچھے جاتی تھا میری گاڑی، ان کو جدھر جاؤ وہ جا کے کھڑی کرتے تھے گاڑی، ادھر ہی میری بھی گاڑی کھڑی ہوتی تھی، مطلب بہت کچھ اسی طرح نارمل ہو گیا سب کچھ۔ تو اس طرح اس نے میٹرک شیٹرک کلیئر کیا، کالج میں آ گئی، کالج میں آ کے وہ کالج کبھی کبھی بنک کرتی تھی تو میرے ساتھ ہوتی تھی، پورا دن ہم ساتھ گزارتے تھے اور کھاتے پیتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ تو اس دوران کالج کے دوران اس نے کالج کلیئر کیا، کالج کلیئر کرنے کے بعد وہ گھر پہ رہنا اسٹارٹ ہو گئی، اور ہماری اسی طرح بات ہوتی تھی اور اسی طرح ہم ملتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میرے گھر والے میری کہیں اور شادی کر دیں گے، تو تم مجھے ایسا کرو کہ کوئی کام کرو یا کچھ ایسا میرے پاپا کو بن کے دکھاؤ کہ میں ان سے کہوں تو وہ مان جائے۔
تو میں نے اس کو کہا کہ میں ان کے لیول پہ تو نہیں آ سکتا لیکن میں کیا کروں. تو اس نے مجھے کہا کوئی کام وغیرہ کرو. میں نے کہا نہیں کیا کام وغیرہ میں ادھر کیا اتنا میرے پاس انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے, میں کس طرح کام اسٹارٹ کروں گا. تو اس نے مجھے کہا کہ تم باہر چلے جاؤ. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں باہر کا. تو میں پھر اس ٹائم یو کے اسٹوڈنٹ ویزے لگ رہے تھے. میں نے یو کے لیے اپلائی کیا. یو کے کا میرا اسٹوڈنٹ ویزا لگ گیا. اس کو میں نے بتایا, وہ بڑی خوش ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ تم جاؤ یو کے کام شام کرو اور میں اپنے پاپا کو منا لوں گی اور ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی. جب وہ پہلے مجھے ملتی ہوتی تھی میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ میرے ساتھ کورٹ میرج کر لو, لیکن وہ مجھے کہتی تھی نہیں میں اپنے پاپا کو منا لوں گی. ٹھیک ہے, اس نے میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ میرے ساتھ کورٹ میرج کرو, لیکن اس نے کہا نہیں میرے پاپا مان جائیں گے, میں ان کو منا لوں گی, تم کچھ کرو تو صحیح نا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میرا ویزا جب لگ گیا میں یو کے چلا گیا. میں یو کے جا کے میں نے برمنگھم گیا. میں یو کے میں برمنگھم میں دوست وغیرہ تھے, ان کے ساتھ رہنا اسٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ادھر یو کے میں اس ٹائم پہ اسٹوڈنٹ ویزے کافی زیادہ لگے تھے, تو جابس وغیرہ کافی مشکل تھی ملنا. تو میں کچھ مہینے میں گھر پہ رہا, جاب ڈھونڈنے جاتا تھا, جاب نہیں ملتی تھی. تو اور تو کچھ مہینے گھر پہ ہی رہا. ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ میرے پاس پیسے ختم ہونے لگے تھے, اور کیونکہ میں کھانے پینے کے لیے اور رہنے کے رہائش کے ہر منتھلی دینے ہوتے تھے, لیکن میرے وقت جو ہے وہ بہت ایک ٹائم آ گیا تھا کہ پیسے ختم ہو گئے تھے, اور میں بڑی مشکل سے جو ہے نا میں نے وہ ٹائم گزارا. تو اس کے بعد میں جاب ایک دن ڈھونڈنے گیا, مجھے جاب مل گئی, اور چکن اینڈ چپس کی شاپ تھی, ادھر جاب ملی. 12 گھنٹے کی جاب تھی. صبح 11 بجے میں جاتا تھا اور رات کو 11 بجے واپس آتا تھا, اور $150 مجھے ملتے تھے. 150 پاؤنڈ مجھے ملتے تھے ویکلی. اور اس میں نے جاب سٹارٹ کر دی. وہ کافی میرے گھر سے تھوڑا دور تھی. صبح میں اٹھتا تھا, واک کرتے ہوئے جاتا تھا, تو جا کے پورا دن میں کھڑا ہی رہتا تھا, اور بس اس ٹائم بیٹھتا تھا جس ٹائم کھانا کا ٹائم ہوتا تھا, ورنہ کھڑے ہو کے مجھے پورا دن کام کرنا پڑتا تھا. لیکن میں نے کیا, میں کرتا رہا, اور اس ٹائم میں یہ ہوا کہ میرے پاس پیسے آ گئے. میں نے اپنے رینٹ بھی پے کیا اور کھانے شانے کے بھی دیے. تو مجھے اس کافی مہینے میں جاب کرتا رہا. وہ اس کے ساتھ بھی میری بات ہوتی رہتی تھی, اس سے میں ہر چیز بتاتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں, کدھر میری جاب لگی ہے. تو وہ کافی مہینے میں جاب کی, لیکن مجھے وہ ایک میرا فرینڈ تھا, وہ لندن میں ہوتا تھا. اس نے مجھے کہا کہ تم کدھر جاب کر رہا ہے. میں نے اسے بتایا اتنے پیسوں میں کر رہا ہوں. اس نے بتایا کہ تو ادھر لندن آ جاؤ, ادھر ڈلیوری کی جابس ہیں, پیزا ڈلیوری کی. تو پیزا ڈلیوری کی جاب پر, اس میں پیسے بھی اچھے بن جائیں گے, اور کام بھی اتنا ہارڈ نہیں ہے, ٹائم بھی جتنا مرضی لگاؤ. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. میں نے کچھ مہینے کی وہ جاب کی, اور وہ جاب کرنے کے بعد میں نے جاب چھوڑی اور میں لندن چلا گیا اس دوست کے پاس. اس دوست کے پاس لندن گیا, اور وہاں پہ جا کے میں نے ادھر بھی کافی ٹائم پہلے اسی طرح گزارے, فری دن, اور کافی مہینے میں اسی طرح رہا. میری جاب تو مل رہی تھی, لیکن میرے بائک کے لیے پیسے چاہیے تھے, تو وہ پیسے نہیں تھے میرے پاس. لیکن خیر وہ پیسے وغیرہ کر کے مجھے جاب مل گئی وہاں پہ پیزا ڈلیوری کی, اور میں نے وہ جاب سٹارٹ کر دی پیزا ڈلیوری کی ادھر, اور میں وہ جاب کرنے لگ گیا. مجھے وہاں پہ اچھی سیلری ملنا اسٹارٹ ہوگی. تو میں باقی آپ لوگوں کو بتاؤں ادھر میں نے کافی محنت کی یو کے میں, مطلب کافی جابس وغیرہ کی. لیکن اب آپ کو باقی اسٹوری میں آپ کو سناؤں گا کل, ٹھیک ہے. اور آج کی اسٹوری ختم کرتے ہیں ادھر ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.